بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن کی بات کریں، جمعے والے سیشن کی، تو ایک اچھا سیشن تھا۔ اور پچھلے رول اوور ویک میں آپ کو بتایا تھا کہ رول اوور ویک کا جو امپیکٹ ہے وہ آلموسٹ جمعرات تک ختم ہو جاتا ہے، اور جمعے والے دن میں نئی بائنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کو جمعے والا سیشن جو ہے وہ قدرے بہتر ملتا ہے پچھلے پورے ویک سے۔ دوسرے نمبر پہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعے والے سیشن میں فرسٹ ہاف میں تھوڑا سا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا رینج باؤنڈ سا انڈیکس رہتا ہے، یا تھوڑا سا اگر یہ لاسٹ اگر دیکھا جائے کافی عرصے سے جمعے والا سیشن پورا ہی پہلا ہاف بھی اور دوسرا ہاف بھی کبھی بھی اس میں پریشر دیکھا نہیں گیا۔ لیکن پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، آپ سال پہلے کی بات کر لیں، 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات کر لیں، تو جمعے تک جو ہے وہ رول اور ویک چلا کرتا تھا۔ تو جمعرات والے دن جو ویڈیو لگائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ نئی بائنگ جو ہے جمعے والے سیشن میں سٹارٹ ہو جائے گی، اور جمعے والا سیشن آپ اچھا سیشن دیکھیں گے۔ تو جمعے والے سیشن میں جو انڈیکس کی اوپننگ تھی، پازیٹیو اوپننگ تھی 828 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,86,619 کا، جدھر انڈیکس نے 4,281 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول 9 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,82,347 پہ رہا۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ بھی آپ اس کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں، ٹھیک کلوزنگ ہے 1,836 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,84,174 پہ۔ والیوم اگر دیکھیں تو پہلے ہاف میں والیوم کم تھے، لیکن دیکھا جائے تو جیسے پورا ویک پیچھے گزرا ہے، تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہا، کچھ رینڈ باؤنڈ چیزیں تھیں، کچھ ڈر کا ماحول تھا، اس حساب سے دیکھیں تو 344 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایس ای 100 انڈیکس میں جمعے والے سیشن میں، جن کو آپ قدر اطمینان بخش کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو کے الیکٹرک پھر سب سے اوپر، اور اس نے 81 ملین کے والیوم جنریٹ کیے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں ہاسکول، ڈبلیو ٹی ایل، بینک آف پنجاب، پی ٹی سی، این سی پی ایل، ایل ایس ای وی ایل، اس کے بعد پی آئی بی ٹی ایل، این پی ایل، بی ایم ایل۔ جمعے والے سیشن کی مارکیٹ سمری آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمعے والا سیشن کیسا تھا۔ ایڈوانس کمپنیاں رہیں 258، ڈکلائنر رہیں 175، اور انچینج رہیں 131۔ اس کے بعد نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,55,000، ویلیو کی بات کریں تو 50,83 کروڑ، اور والیوم دیکھیں تو 805 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ جمعے والے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے لیڈ کیا اور 472 پوائنٹ ایڈ کیے۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر رہا، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیاں، انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، پراپرٹی، پاور، ٹیکنالوجی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، فارماسوٹیکل کو دیکھ کے مجھے سٹی فارما یاد آ گیا۔ سٹی فارما کے اباؤٹ مجھے 2-3 بھائیوں نے میسج کیے تھے پرسنل میں ان کی سیلنگ کو لے کے، تو چلیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا اس کو ختم کر لیں کہ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو فرٹیلائزر رہا، انشورنس کمپنیاں، کیمیکل، کیبل، ریئل اسٹیٹ۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کسی نے بھی کوئی ایز سچ بہت زیادہ پوائنٹ لوز نہیں کیے سوائے فرٹیلائزر سیکٹر کے، جس نے صرف 120 پوائنٹ لوز کیے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں اگر دیکھیں تو اینگرو نے لیڈ کیا اور 253 پوائنٹ ایڈ کیے۔ اس کے بعد لک، یو بی ایل، ایم ای بی ایل، ماری، ایچ بی ایل، پی پی ایل، ایفرٹ، جاپدان، ہپکو، این ایم ایل، آئی ایل پی، او جی ڈی سی، انڈس موٹر، کے ٹی ایم ایل۔ اور دیکھیں لک کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اتنا برا سٹاک نہیں ہے، اچھا گروپ ہے، اور اس کی سپورٹ لیول بھی بھائیوں کو بتائے تھے نیچے کہ 465 میں، 470 میں، 471 میں اچھی سپورٹ ہے، اس کو جو ہے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور 500 پلس انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھا جائے گا۔ نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو فوجی فرٹیلائزر نے 246 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد این سی بی، پول، بینک آف پنجاب، اے آئی سی ایل، اے کے بی ایل، لیکن باقی صاحب نے کچھ ایسا بہت زیادہ پوائنٹ لوز نہیں کیے، 13 پوائنٹ، 9 پوائنٹ، 6 پوائنٹ، بس اتنے پوائنٹ لوز کیے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی سٹی فارما کی طرف۔ سٹی فارما کو لے کے بھائی کافی پریشان ہے کہ ڈسکلوجر آف انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹر جو آئے ہیں ان کے، اس میں سیلنگ شو کی گئی ہے۔ جو لاسٹ 3 نوٹیفیکیشن لگے تھے جمعے والے سیشن میں، اور یہ تینوں لاسٹ جو کمپنیز اناؤنسمنٹ میں نوٹیفیکیشن ہے وہ سٹی فارما کے ہی ہیں۔ اب ان نوٹیفیکیشنز کو آپ کھول کے دیکھیں تو چاہے اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ چاہے یہ نوٹیفیکیشن آئے آپ کے 30 جنوری کو لاسٹ سیشن میں، جمعے والے سیشن میں، لیکن اگر نیچے جا کے دیکھیں تو جو اس میں انہوں نے سیل کیے ہیں یہ 7,75,000 شیئر، اس کی ڈیٹ دیکھیں تو یہ 21 ہے، 21 جنوری کو انہوں نے سیل کیے ہیں 7,75,000 شیئر۔ اس کے بعد جو دوسرا نوٹیفیکیشن ہے اس کی ڈیٹ دیکھیں، اوپر نوٹیفیکیشن ڈیٹ تو 30 جنوری ہے، لیکن اس کا سیل ڈیٹ دیکھیں تو 20 جنوری ہے۔ 20 جنوری کو انہوں نے سیل کیے تھے 7,50,000 شیئر۔ اس کے بعد تیسرا نوٹیفیکیشن ہے، اس میں ڈیٹ 30 جنوری کی ہے نوٹیفیکیشن ڈیٹ، لیکن اگر سیل دیکھیں
کوانٹٹی دیکھیں شیئرز کی تو وہ تقریباً 20 لاکھ ہے، اور اس کی ڈیٹ دیکھیں جب سیل کیا تھا انہوں نے تو وہ 19 جنوری ہے، 19 جنوری کو انہوں نے سیل کیا تھا۔ اب اس کے بائنگ نوٹیفیکیشن پہ آ جائیں تو 30 جنوری کا ایک اور نوٹیفیکیشن ہے جو کہ بائنگ کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اس میں انہوں نے 5 لاکھ اور 5,000 شیئر جو ہیں بائی کیے، لیکن اس میں ڈیٹ تھی 28 جنوری کی بائنگ کی۔ اب اگر آپ اس میں نوٹیفیکیشن دیکھیں تو میرا تقریباً کوئی 45 منٹ 1 گھنٹہ لگ گیا، سب نوٹیفیکیشن میں نے الگ الگ سے دیکھے، اس میں بائنگ کے بھی دیکھے، سیلنگ کے بھی دیکھے۔ اب ہوا یوں کہ جو بائنگ کے نوٹیفیکیشن ہے وہ 26 جنوری کا نوٹیفیکیشن ہے بائی کا، جس میں انہوں نے شیئر بائی کیے تھے 2,80,000۔ اس کے بعد 30 جنوری کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں انہوں نے بائی کیے تھے، کوانٹٹی تھی شیئرز کی 5 لاکھ اور 5,000۔ 23 جنوری کا نوٹیفیکیشن ہے، لیکن اس میں جو بائنگ ڈیٹ ہے وہ 22 کی ہے، اور اس میں 3 لاکھ شیئر انہوں نے بائی کیے۔ 22 کا نوٹیفیکیشن ہے، اور 21 کی بائنگ ہے جس میں انہوں نے تقریباً 7 لاکھ اور 65,000 شیئر بائی کیے۔ اب ان تمام نوٹیفیکیشنز کو اگر دیکھیں، تمام کوانٹٹی کو جمع کریں تو جو بائی کیے ہیں انہوں نے وہ تقریباً 46 لاکھ اور 5,000 شیئر ہیں، اور جو انہوں نے سیل کیے ہیں وہ 35 لاکھ اور 25,000 شیئر ہیں۔ یعنی کہ ٹوٹل کل ملا کے بھی دیکھیں تو نیٹ میں جو ان کی بائنگ بچتی ہے وہ تقریباً بچتی ہے پیچھے 11 لاکھ شیئرز کی۔ تو میرے خیال سے بھائیوں کو ابھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سارا کل ملا کے دیکھ لیں تو پھر بھی ان کی بائنگ جو ہے نیٹ میں وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سیلنگ۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن کا فی پی لیپی دیکھیں تو فی پی لیپی بھی آپ اس کو ٹھیک فی پی لیپی کہہ سکتے ہیں، پینک فی پی لیپی نہیں ہے۔ دیکھیں لاسٹ سیشن میں جب انڈیویجولز کی بہت زیادہ بائنگ تھی تو لاسٹ میں جب میں نے آپ کے ساتھ چارٹ شیئر کیا تھا کہ ایسی 100 انڈیکس کا، تب ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیویجولز نے 12 ملین کا، 14 ملین کا، 16 ملین کا، 20 ملین کا بائی کر لیا تو اب ان سے کوئی اور لے گا نہیں۔ ہاں اگر کوئی نہیں لیتا اور وہ اپنی اس کوانٹٹی کو پینک میں مارکیٹ میں پھینکتے ہیں تو ایک ورس کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ادارے اس سے یہ چیز لے لیتے ہیں، بائی کرتے ہیں، تو پھر آپ ورس کنڈیشن نہیں دیکھیں گے۔ تو آج دیکھیں جو لاسٹ سیشن تھا جمعے والا، تو اس میں انڈیویجولز کی سیلنگ نظر آتی ہے اور ان سے مال لے لیا اوورسیز پاکستانی نے۔ اب اوورسیز پاکستانی سے بینک بھی لے سکتے ہیں، کمپنیز بائی کر سکتی ہیں، انشورنس کمپنیاں بائی کر سکتی ہیں، اور میوچل فنڈ بھی دوبارہ بائی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ لاسٹ سیشن میں جمعے والے میں دیکھیں تو آپ کا میوچل فنڈ دوبارہ بائنگ پہ ہے۔ تو یہ بھی فل سٹاپ نہیں ہوتا کہ اب انڈیویجولز نے بائی کر لیا ہے تو فل سٹاپ لگ گیا کہ اب مارکیٹ نے گرنا ہی گرنا ہے۔ اس سے ادارے بھی بائنگ کر سکتے ہیں، اداروں کی اپنی سوچ ہے کہ اوپر جا کے سیل کریں گے۔ تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھا کریں اور اس کے اکارڈنگ اسٹریٹجی بنایا کریں۔ تو جمعے والے سیشن کا فی پی لیپی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی تقریباً 2.5 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.18 ملین کی، کمپنیز نے سیل کیا 4.60 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 1.54 ملین کا، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 1.44 ملین کی، انشورنس کمپنیوں کی سیلنگ ہے 0.72 ملین کی، میوچل فنڈ بائنگ پہ ہے تقریباً 3.25 ملین کا اس نے بائی کیا، ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.06 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا 0.69 ملین کا، اور اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا تقریباً $6.25 ملین کا۔ تو سب سے پہلے فی پی دیکھتے ہیں، کیونکہ فی پی میں آپ کا آئے گا آپ کا اوورسیز پاکستانی۔ تو اس میں 6 ملین کی انہوں نے بائنگ کی ہے آل ادر سیکٹر میں، جس میں ریفائنریز بھی ہو سکتی ہیں، آٹو سیکٹر آپ کا ہو سکتا ہے، فارماسوٹیکل ہو سکتا ہے، اور باقی تمام سیکٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو 0.59 کی ان کی بائنگ ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں، 0.37 کی بائنگ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اور 0.02 کی بائنگ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں۔ سیلنگ دیکھیں تو ایز سچ کو بہت زیادہ انہوں نے سیل نہیں کیا سوائے سیمنٹ سیکٹر کے، سیمنٹ سیکٹر کو 1 ملین کا انہوں نے سیل کیا صرف۔ ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا سیل کیا 0.60 کا، اور 0.36 کا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو سیل کیا، 0.26 کا سیل کیا پاور جنریشن کو۔ بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے سیل کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو 1.17 کا، 500,000 کا پاور جنریشن کو، 500,000 کا کمرشل بینکس کو، 500,000 کا آل ادر سیکٹر کو، اور سیمنٹ سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے، فرٹیلائزر میں بائنگ ہے، اور ٹیکنالوجی میں ان کی بائنگ ہے۔ بروکر کو دیکھیں تو بروکر نے بھی بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر میں، سیمنٹ سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ سیل کیا ہے فرٹیلائزر، فوڈ اینڈ پاور جنریشن کو، ساتھ میں تھوڑا سا ٹیکسٹائل کو 500,000 کا۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے آل ادر سیکٹر کو، جس کو کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد کمرشل بینکس میں سیلنگ ہے کمپنیز کی، اور تھوڑا تھوڑا سا ٹیکنالوجی ٹیکسٹائل کو سیل کیا۔ بائی کیا ہے کمپنیوں نے سیمنٹ سیکٹر کو،
اس کے بعد دیکھا جائے تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور تھوڑا سا بالکل پاور جنریشن کو۔ انڈیویجولس کو دیکھیں تو اچھی بات ہے کہ انڈیویجول سیمنٹ سیکٹر سے دفان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ پھر کوئی موج بنے گی سیمنٹ سیکٹر میں۔ اس کے علاوہ ان کی سیلنگ ہے آل ادر سیکٹر میں سیل کیا، انہوں نے فرٹیلائزر کو سیل کیا، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کو سیل کیا۔ بائنگ دیکھیں تو 2 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو، اور تقریباً 1 ملین کا پاور جنریشن کو، کیونکہ پھر این ایم ایل آپ کا جو نشاط پاور ہے پورا وہ بھی چلتا ہوا نظر آ رہا تھا جمعے والے سیشن میں۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ دوبارہ انٹری لے رہا ہے سیمنٹ سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر میں، اور سیل کیا ہے اس نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ پیچھے پتا ہے آپ نے کہ پورا ہفتہ ڈیڑھ لگایا تھا انہوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو بائی کرنے میں۔ تو سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو صرف 2 سیکٹر دیکھتے ہیں، ایک آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں دیکھتے ہیں اور ایک سیمنٹ سیکٹر دیکھتے ہیں۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں دیکھیں تو سیل کیا ہے بینکس نے اور میوچل فنڈ نے، سب سے زیادہ اٹھایا ہے اس کو بروکر نے، اور اس کے بعد کمپنیز نے، اور ساتھ میں فارن انویسٹر یعنی کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی نے۔ فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں دیکھیں تو صرف تمام باقی ادارے سیل کر رہے ہیں اور انڈیویجول نے بائی کیا ہے۔ تو بعد میں ذرا فوڈ سیکٹر کو جا کے دیکھتے ہیں کہ فوڈ سیکٹر میں کون سا ایک شیئر تھا جو چل رہا تھا، کون سا سٹاک چل رہا تھا جس میں انہوں نے اتنی ارنی پائی۔ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں سیل کیا ہے فارن انویسٹر نے 1 ملین کا اور 1 ملین کا انڈیویجولز نے، اور باقی تمام اداروں کی اس میں بائنگ ہے، چاہے کسی نے تھوڑا بائی کیا، کسی نے زیادہ کیا، لیکن ثواب سمجھ کے بائی کیا، اور تمام ادارے جو ہیں وہ سیمنٹ کو اٹریکٹیو کرنے کی کوشش میں ہیں۔ فوڈ سیکٹر کو دیکھیں تو فوڈ سیکٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیویجولز کی اچھی خاصی بائنگ تھی، لیکن دیکھا جائے پورے فوڈ سیکٹر کو تو اس کسی بھی اسکرپٹ پہ ایسا جتنے والیوم نہیں ہے سوائے آپ کے ایف ایف ایل کے۔ سب سے زیادہ جو والیوم ہے وہ ایف ایف ایل میں ہے، تقریباً 11 ملین کے۔ اس کے بعد ٹریٹ ہے، اور اس کے بعد آپ کا ٹامسل، کوئس اور بی این ایل۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ جو اوپر ہے آپ کے ایف ایف ایل، اور اس کے بعد ٹریٹ یا ٹامسل، ان تینوں میں بائنگ ہے آپ کے انڈیویجولز کی۔ اور اس کے ساتھ میں دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بیوقوفی کی ہے انڈیویجولز نے۔ اگر ایف ایف ایل کی پرائز آپ دیکھیں 21 روپے اور 8 پیسے، اور اس کے بعد اس کی کلوزنگ اگر دیکھیں 20 روپے 92 پیسے، تو 20 روپے 92 پیسے سے لے کے 20 روپے 50 پیسے تک یہ کوئی برا ریٹ نہیں ہے ایف ایف ایل کا۔ تو اگر ایف ایف ایل میں بھی انہوں نے بائنگ کی ہے تو میرے خیال سے ٹھیک کیا ہے۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کے چارٹ پہ جانے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پریمیم والے گروپ میں میسج کیا تھا، ویسے بھی آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتاتا آیا ہوں کہ رول اور ویک کو گزار لیں، اور اس کے بعد جو 2 دن ویکینڈ پہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو افغانستان اور انڈیا، اس کو بڑی چبھتی ہیں، ان دونوں کو بڑی چبھ رہی ہیں۔ پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے عالمی سطح پہ، پاکستان کی جو اب ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے بڑے پریشان ہے یہ افغانستان بھی اور انڈیا بھی۔ افغانستان نے کیا پریشان ہونا ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، پیچھے تو انڈیا ہے آپ کا جو کہ اس کو فنڈنگ بھی کرتا ہے، اور پاکستان میں جو الٹے سیدھے کام بھی کرواتا رہتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیش آپ کے پاس ہونی چاہیے، کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی خبر آ سکتی ہے جہاں پہ آپ کو ڈپ یا کریکشن مل سکتی ہے۔ اس کے بعد پریمیم والے گروپ میں بھائیوں کو بتایا تھا کہ ہم زیادہ سگنل نہیں دیں گے تاکہ ہم ویکینڈ کو دیکھ لیں۔ ایک تو امریکہ اور اس کے بعد ایران کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں، لیکن وہ تو ابھی تک چھپ ہیں، لیکن ایک نواں کٹا کھل گیا پاکستان میں۔ اب ہفتے والے دن کا یہ انسیڈنٹ ہے کہ نوشکی، گوادر، کوئٹہ میں، پورے بلوچستان میں یعنی کہ 12 مقامات ایسے تھے جہاں پہ دہشت گردوں نے اپنی کاروائیاں کی اور حملے کیے۔ ان میں سے جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا ایف سی والے نوجوان ہیں یا باقی ادھر کی جو لوکل پولیس ہے، انہوں نے تقریباً 108 دہشت گرد، تب تک جب میں ویڈیو بنا رہا تھا 108 دہشت گرد انہوں نے مار دیے تھے۔ اب دیکھ لیں کہ جب ہمارے محاذ کھلے ہوں گے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، یعنی انڈیا تو ہمارا ہے ہی دشمن، اس کے بعد افغانستان کو پتہ نہیں کیا پیڑ اٹھی، اس کو ویسے ہی وہ کیڑا تنگ کر رہا ہے اور وہ بھی ہمارا دشمن بن گیا۔ تو جب ایسی چیزیں چل رہی ہوں تو اس میں ویکینڈ پہ 2 دن ہوتے ہیں، 2 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ سامنے اس چیز کو رکھ کے کہ کچھ بھی خبر آ سکتی ہے، کہیں ایران اور جو امریکہ ہیں وہ آپس میں کچھ نہ کر دیں، ہم نے اس چیز کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ زیادہ سگنل نہیں دیے تھے، یا بھائیوں کو کہا تھا کہ ویکینڈ سکون سے گزار لیں۔ اب ایران اور امریکہ کا پتہ نہیں کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن پاکستان میں یہ جو ہے یہ افسوسناک جو انسیڈنٹ ہے یہ ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو لے کے بھی کافی جو ہمارے ٹریڈر بھائی ہیں وہ بھی جو ہیں جمعے والے سیشن میں اپنی پوزیشن کافی حد تک کلیئر کر کے جاتے ہیں،
تاکہ ویکینڈ کے بعد پھر اگر کچھ نہ ہو تو نئی انٹری بنائی جا سکے۔ یہ بہت برا ہوا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناخوشگوار واقعہ تھا، اور یہ ہوا ہفتے والے دن۔ اگر یہ ہمارے سیشن کے ٹائم میں ہو جاتا، ڈیورنگ سیشن ہوتا، یا پھر اتوار کی رات کو کچھ ایسا ہوتا، تو صبح اس کا بہت امپیکٹ دیکھنے کو ملنا تھا ہمارے انڈیکس کے اوپر۔ لیکن ابھی تک یہ اچھا ہے کہ وہ سب جو دہشت گرد ہیں مارے جا چکے ہیں، جو ان کے سہولتکار ہیں، جو باقی جو ان کی بیک پہ تھے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، سرچ آپریشن جاری ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سنڈے کی رات تک یہ چیزیں کافی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ایران کا اور امریکہ کا کوئی نواں کٹا نہیں کھلتا، وہ آپس میں گتھم گتھا نہیں ہوتے، تو پھر انشاءاللہ منڈے آنورڈ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس پہ آ جائیں تو کے ایس سی 100 انڈیکس کا جو ڈے کا چارٹ تھا اس میں کچھ گلچ تھا۔ آئی تھنک لاسٹ کینڈل اس کی بہت لمبی شو ہو رہی ہے، کوئی 10-20 ہزار پوائنٹ کا ڈفرنس شو کر رہی ہے اس کی جو گرین کینڈل ہے لاسٹ والی۔ تو اس کو لے کے میں نے 3 آورز کے چارٹ کے اوپر اس کو کھولا ہے ابھی کے ایس سی 100 انڈیکس کو، تو یہاں پہ اس کی جو آر ایس آئی ہے وہ تقریباً 41 پہ موو کر رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میگڈی کو، دیکھیں تو میگڈی میں ابھی تک کوئی ریورسل بنتا شو نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ہسٹوگرام کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لالو لال ہے، کافی ڈیپ میں دیکھیں تو وہ ریڈ شو کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں انڈیکس کی رجسٹنس سپورٹ لیول کی دیکھیں تو انڈیکس کے پاس جو آگے سپورٹ لیول ہیں وہ تقریباً 1,82,000، 1,81,800، اور اس سے نیچے 1,80,000 اور 1,79,500۔ اگر کوئی بہت بڑی پینک چیز نہیں آتی تو جیسے فیبلی بھی ہم نے دیکھا، تو یہاں سے ہمارے انڈیکس کو سائیڈ ویز جو ہے میرے خیال سے 1-2 سیشن موو کرنا چاہیے، اور اگر ادارے بائنگ پہ آتے ہیں تو یہاں سے ریورسل بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ اگر ریورسل بنتا ہے تو وہاں پہ سیلنگ ہوگی، پروفٹ ٹیکنگ ہوگی، اور آپ وہاں پہ سیل پریشر دیکھیں گے۔ اس کے بعد ریزسٹنس کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 1,84,800، 1,85,000، اور پھر 1,86,200، 1,86,500۔ اس کے بعد سٹاک کی بات کریں تو دیکھیں ایف ایف سی سے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بات کی تھی کہ جان بوجھ کے ایف ایف سی کو آپ افواہوں پہ اوپر لے کے گئے، پھر جو آپ کی مطلوبہ چیز تھی وہ پوری نہیں ہوئی، آپ کی دلی خواہش پوری نہیں ہوئی، اور آپ نے اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ اس میں ایف ایف سی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب اگر ایف ایف سی کو دیکھیں تو اس کے پاس جو سپورٹ لیول ہے، اچھا سپورٹ لیول آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں 588 کو، 588 585 کو پہلا سپورٹ لیول اس کا مان لیں۔ دوسرے نمبر پہ 560 555، اور اس کے بعد نیچے 540۔ ابھی یہ نہ دیکھیں کہ اس نے فلاں سپورٹ بھی توڑ دی، فلاں سپورٹ بھی توڑ دی۔ جب پینک ہوتا ہے، جب لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، پھر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول میٹر نہیں کرتے۔ ابھی انہوں نے اٹھا کے نیچے پھینکا تو تمام سپورٹ لیول ٹوٹ گئے، جب بائنگ آنی ہے تو ایسے ہی تمام ریزسٹنس لیول بھی اس کے ٹوٹ جانے اور اس نے اوپر آ کے 600 کے پاس کھڑا ہو جانا ہے۔ سپورٹ لیول آپ کو بتا دیے۔ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو ریزسٹنس 608 کی، 612، 608، 612، اس کے بعد 630 اور 660 کا لیول بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا سکتا ہے۔ مجھے ایسی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں جو پینک میں گر رہی ہوں، جس کے پیچھے وجہ ہی کوئی نہ ہو۔ عوام نے پہلے اوپر پہنچا دیا تھا، جاتے گیا اوپر، جب وہ چیز ان کی نہ نکلی، بیچ میں سے کوئی بونس شیئر نہ نکلے، سپلٹ نہیں ہوا، تو اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد میرے خیال سے پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں۔ پاکستان میں بھی جو انسیڈنٹ ہوا، تمام دہشت گرد مار دیے ہم نے، اس کے بعد بھی آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے پاک فوج پہ، اور اپنے باقی جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں سب ایکٹیو ہیں الحمدللہ۔ یہ انسیڈنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، اور آگے بھی ایسی جو وہ شرنگیزیاں کرتے رہیں گے، کوئی انڈیا کو چل بل ہوتی رہے گی، اس کی چل بل ہماری پاک فوج اور ادارے مٹھی کرتی رہیں گے۔ باقی ایران اور امریکہ کو اگر دیکھ لیں، ان میں بھی کچھ ہوتا ہے، بلکہ ہونا کچھ نہیں۔ اس میں بھی اندر کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے ایران کو کہ باہر سے کوئی ماڑی موٹی ٹھوٹا کرتے ہیں، ہم 1-2 ایئر سٹرائک کریں گے، اس کے جواب میں تم بھی ایک آدھ بم شم مار لینا، اس کے بعد ہم کہیں گے جی ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، معاہدہ ہو گیا۔ لیکن ایران اس پہ مان نہیں رہا۔ تو امریکہ بھی اس بھونکے کتے کی طرح ہے جو بھونکتا ہے کسی کی طرف، بندہ آگے جو ہے بھاگ کھڑا ہو تو کتا بھی پیچھے پیچھے، اور اگر بندہ کھڑا ہو تو کتا خود بھاگ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، نہیں ڈرا۔ تو امریکہ کی اسٹریٹجی بھی ایسی ہے، پہلے ڈرایا، کنٹریز کو ڈراتا ہے، ممالک کو ڈراتا ہے، اگر وہ ڈر جاتے ہیں تو اوپر چڑھ کے آتا ہے، اور اگر وہ آگے سے دبکے شبکہ مارتے ہیں تو امریکہ خود نس جاتا ہے۔ دیکھ لینا وہ اپنے وہ کوریا والے چنگ پونگ پانگ کو، اتنا وہ گٹھ جتنا بندہ ہے اس سے امریکہ اتنی ہوا مارتا ہے۔ تو تمام ممالک جو امریکہ کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں ان سے یہ خود ہوا مارتا ہے، اور جو اس سے ڈر جاتے ہیں ان کے اوپر چڑھ کے آتا ہے۔ تو وہ بھی میرے خیال سے 1000-2000 پوائنٹ کی
بات ہونی ہے ہمارے انڈیکس کے لیے، اگر کوئی ٹھوٹا ہو بھی گئی تو آپ پریشان نہ ہوں، لیولز پہ کام کریں، اور لیولز پہ کام کرنے کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم آپ کو سوئنگ کے لیے اور ڈے ٹریڈ کے لیے انشاءاللہ جو ہے سگنل دیں گے۔ تو ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔